السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اتاری، اور اس کتاب پر عمل کر کے پوری طرح دکھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مبعوث فرمایا، اور ان کی ذات کو ہمارے لیے عملی نمونہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ ہمارا دین دلیل کا نام ہے، نام دین ہے، حدیث شریف کے دلائل کا نام دین ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ جو وہ نیک عمل کر رہا ہے، چھوٹے یا بڑے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو قبول فرما کر ہمیں جنتوں کا وارث بنائے۔ تو مختصر وقت میں دیکھتے ہیں کہ نیک اعمال ہوتے ہیں، کون سی وہ شروط ہیں جن کی بنیاد پر اللہ کے ہاں نیک اعمال قبول ہوتے ہیں، یعنی خاص اعمال کے متعلق جو شروط ہیں یا عمل کرنے والے کے متعلق، وہ انشاءاللہ پہلی شرط یہ ہے، اللہ کے یہاں عمل تب قبول ہوتا ہے، یعنی ان شروط میں سے پہلی شرط کہ عمل کرنے والا مسلمان ہو، وہ دین اسلام کو فالو کرتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی اہل کتاب وہ یہ سن لے میرے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، آپ نبی بن چکے ہیں، نبوت کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ کی تمام نشانی، اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی یہ سننے کے بعد کہ جزیرہ عرب سے آپ کا ظہور ہو چکا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ نہ مانے، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، اس لیے کہ سارے ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والا انسان وہ مسلمان ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کافر، یہودی، عیسائی، دیگر لوگ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں بڑا تعاون کرتے ہیں، ان کی طرف سے کھانے کا سامان آ رہا ہے، ان کی طرف سے پہننے کا سامان آ رہا ہے، کمبل آ رہے ہیں، بستر آ رہے ہیں، ڈاکٹر آ رہے ہیں، میڈیکل مشن آ رہے ہیں، دوائیاں آ رہی ہیں، اس کے پیچھے ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن بظاہراً وہ نیک کام کر رہے ہیں۔ زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے ہمارے ہاں، تو ان کی طرف سے امداد آتی ہے، ڈاکٹر آتے ہیں، دوائی آتی، میڈیسن آتی، تو اس کا انہیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور یہ وہ شرط ہے جس پر شاید تمام مسلمان متفق ہوں گے کہ ہاں بات صحیح ہے، جب وہ مسلمان ہی نہیں ہیں تو پھر ان کو ثواب کیسا ہے، یا اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو دوسری شرط ہے وہ ہے کہ وہ عمل جو کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے، یہ ذہن میں رکھ کر کیا جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جو نماز پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے،
پھر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، فَيُحْسِنُ صَلَاتَهُ، وہ اپنی نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو اس کی نماز ہے، جو پہلے عام انداز سے پڑھ رہا تھا، اب کسی نے دیکھا تو اچھے طریقے سے اچھے انداز سے پڑھنے لگ گیا، یہ شرک اصغر والا کام اس نے کیا ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے لیکن پڑھ رہا ہے تو اس نے چھوٹا شرک کیا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، مخلص عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جب لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے 3 لوگوں کو لایا جائے گا، ایک عالم، نمبر 2 سخی، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا، نمبر 3 مجاہد، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھیں گے، تینوں سے، عالم سے اللہ پوچھیں گے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا، تعلمت القرآن وعلمتہ، میں نے خود قرآن سیکھا، لوگوں کو سکھلایا، ساری زندگی تیرا قرآن سیکھتے سکھاتے گزار دی، یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے۔ اللہ فرمائیں کہ کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ سارا کچھ تو نے اس لیے کیا، یقال لک قاری فقد قیل، تجھے قاری کہا جائے، عالم کہا جائے، وہ کہہ دیا دنیا میں لوگوں نے بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا خطیب ہے، وہ دنیا میں کہہ دیا لوگوں نے، لیکن آج تیرے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے لے جا کر جہنم میں اوندے منہ ڈال دو، الٹے منہ ڈال دو۔ پھر سخی آئے گا، اس سے بھی اللہ پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے انفاق، تیرے راستے میں اپنا مال لٹایا، مسجدیں کام کیے، تو اب اور میں کیا کر سکتا تھا، میرے پاس مال تھا، میں نے سب تیرے راستے میں لگایا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا، یقال لک جواد، تاکہ تجھے سخی کہا جائے، فقد قیل، یہ کہہ دیا گیا دنیا میں۔ اسے بھی حکم ہوگا کہ اسے لے جا کر جہنم میں الٹے منہ ڈال دو۔ پھر تیسرا آئے گا مجاہد، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ قاتلت فی سبیلک، تیرے تک جان ہی دے دی، شہادت پا لی۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سارا کچھ اللہ کا شجاع، بہادر کہا جائے، لہٰذا اسے بھی جہنم میں اوندے منہ ڈال دیا جائے گا۔ اب اگر سوچا جائے تو یہ تینوں کام بڑے بڑے کام ہیں، اگر یہ خالص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو پھر جو عالم ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع الکرام السفرۃ البررہ، قرآن کا ماہر انسان جو اللہ کی رضا کے لیے قرآن سیکھتا سکھاتا رہا، اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر پیسہ لگایا ہو، مسجد بنائی ہو، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور اگر اللہ کے لیے شہادت حاصل کی ہو تو وہ جنتوں کا وارث بنتا ہے، کئی جو ہے جنتی حوروں کا وارث بنتا ہے، اور کئی اپنے ان افراد کی سفارش کر کے جنت میں اپنے قبیلے کے افراد کو لے جاتا ہے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ لیکن اگر یہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو پھر ان کا انجام جہنم ہے۔ آج ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ قراء اکرام، خطباء حضرات، مولوی حضرات، ہم جیسے لوگ، اور اس طرح یعنی سب کی بات نہیں ہے، اوورآل بات ہے، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ اگر اشتہار پر ان کا نام
علامہ فہامہ نہ لکھا جائے اور بڑے بڑے القاب کے ساتھ ان کا نام نہ لکھا جائے اور بڑا کر کے نہ لکھا جائے، سینٹر میں نہ لکھا جائے، تو اسی بات سے وہ ناراض ہو جاتے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اسی طرح جو صدقہ کرنے والے ہیں، اگر مولوی صاحب سپیکر میں 100 روپے کی پوری گردان نہ پڑے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، فلاں صاحب، فلاں گھر والے، فلاں جو ہے انہوں نے 100 روپے مسجد کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ کرے وہ کرے، یہ اتنی گردان نہ پڑے، تو پھر وہ بھی ناراض ہو جائیں گے، جی میں نے 100 روپیہ بھیجا تھا، آپ نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. تو بہرحال دوسری شرط کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو. تیسری شرط وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. جو نیکی کا عمل اللہ کی رضا کے لیے تو کیا جا رہا ہے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے، وہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت میں سچے ہو تو میری پیروی کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی مگر جس نے خود جانے سے انکار کر دیا. صحابہ کرام پوچھتے ہیں خود جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تعجب سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں. فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت نہیں کی وہ خود جہنم میں جانے کا اس نے فیصلہ کیا، جنت میں جانے سے انکار کر دیا. آپ کا مشہور فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے دین کے اندر کوئی ایسا کام کیا جو مجھ سے ثابت نہیں ہے یا دین میں نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے. من عمل عملا لیس علیہ عملنا وفی الروایہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے، جس پہ میرا حکم نہیں ہے، جس پہ میرا عمل نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے. ہم جب صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں وہ سنت سے ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آپ کی حدیث پر، آپ کی سنت پہ عمل کرتے تھے. اور اگر ان سے کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی تھی اور ان کے سامنے جب حق بات آتی تھی، حدیث سنائی جاتی تھی، فوراً اس کو تسلیم کر لیتی تھی. کئی واقعات ہیں. ایک صحابی سے پوچھا جاتا ہے جو عورت خلا لے لیتی ہے عدت کتنی ہے؟ کہا وہی جو قرآن میں ہے ثلاثۃ قروء، 3 وہ اپنے ایام گزارے جو ایام عورت کو آتے. پھر یہی مسئلہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 1 ماہواری، 3 ماہواریاں نہیں 1 ماہواری. اب پوچھنے والا پھر پہلے صحابی کے پاس جاتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں جب انہوں نے تجھے یہ بتا دیا تو پھر میرے پاس آنے کی ضرورت کیا تھی. ایک دوسرا واقعہ قافلہ حج کو آتا ہے، عورت نے سارے مناسک پورے کر لیے، ایک عورت ساتھ ہے یعنی قافلہ تھا پورا، اس نے سارے مناسک پورے کیے، ماہواری کی وجہ سے طواف وداع رہتا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے یہ عورت اس نے طواف وداع کرنا ہے، باقی سارے اعمال حج کے پورے کر لیے، اب ہم نے تو جانا ہے، پورا قافلہ تیار ہے جانے کے لیے، اب سارے یہاں رکیں، اپنا سارا پروگرام چینج کریں یا پھر ہم چلے جائیں. کہا نہیں تمہیں رکنا ہوگا، اس عورت کو رکنا ہوگا، جب یہ معاملہ ختم ہوگا، مجبوری ختم ہوگی، پھر طواف کرے گی اور جائے گی. انہوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دیا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا، ان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی اجازت دی ہے، تم لوگ جا سکتے ہو. اب وہ تعجب سے پوچھتے ہیں کیف نادع قول زید، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے. میں تمہیں بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ آئے، ام المومنین ساتھ تھیں، ان کو یہی مسئلہ بنا تو آپ نے پھر انہیں جانے کی اجازت دی تھی کہ اگر باقی اعمال پورے کر لیے
طواف وداع چھوڑنے کی تمہیں اجازت ہے، اور کہا تم اگر مدینہ جا رہے ہو، ام المومنین مدینہ میں موجود ہیں، جا کے پوچھ لینا اگر یہ معاملہ اسی طرح ہے یا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ان کی بات کو مانا، کیونکہ انہوں نے حدیث شریف کا حوالہ دیا، پروف دیا۔ پھر یہ لوگ مدینہ گئے، جا کے پوچھا تو معاملہ اسی طرح تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، انہوں نے کہا میں اپنی عورت کو مسجد نہیں جانے دوں گا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو۔ ان کے منہ سے یہ لفظ نکل گئے کہ میں تو روکوں گا، تو انہوں نے کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ روکوں گا، واللہ لا اکلمک ابدا، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ کبھی بات نہیں کروں گا۔ یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ اور سادہ سی بات ہے، مغرب کی 3 رکھتے ہیں، ہم 4 نہیں پڑھ سکتے کیونکہ سنت 3 ہے۔ ابھی رمضان مبارک کا مہینہ ہے، سورج غروب ہو رہا ہو، تھوڑا سا نظر آ رہا ہو، 1 منٹ باقی ہو، ہم نہیں افطار کر سکتے روزہ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہونے پہ افطار کیا ہے۔ لیکن آج افسوس کا مقام کیا ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے اعمال جاری کیے، سنت کے مقابلے میں عمل جاری کیے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی پروف دیں، پروف نہیں ہے، تو پروف ایک ہی آتا ہے کہ حرج کیا ہے۔ تو پھر کیا حرج ہے مغرب کی 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لیں؟ ہم نماز کو شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، اس جگہ پہ پورا قرآن پڑھ دیں، اللہ اکبر نہ کہیں تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کوئی کہہ سکتا ہے قل هو اللہ احد؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی کیونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ اس لیے 3 شرطیں ہیں، نیک اعمال اللہ کے ہاں تب قبول ہوتے ہیں جن 3 شرطیں ہوں۔ پہلی وہ مسلمان ہو کرنے والا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ نمبر 2 اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور نمبر 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ حج کا موقع دیکھ لیں، کوئی ایسی حج کی چیز ہے جو ہم آگے پیچھے کر سکتے ہوں؟ مبیت منا میں راتیں گزارنی ہیں، آپ بجائے 11 12 13 کے 8 9 10 کو پہلے ہی گزار لیں کہ رش بڑا ہوتا ہے تو بعد والی نہیں گزاریں گے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ 9 کو وقوف عرفہ ہوتا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت رش ہے ہم کل 10 کو کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر نیک عمل میں دیکھنا ہوگی۔ اس لیے یہ 3 شروط ہیں جن کی وجہ سے یہ اگر اعمال میں موجود ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے، نہ ہو تو نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے بڑھ کر اگلا قدم جو افسوسناک ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو بعض بھائیوں نے اعمال بنا رکھے ہیں، جب ان کو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے اور سامنے سے کوئی دلیل پروف بھی نہیں ہے، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بتانے والے کا شکریہ ادا ہو، لیکن اس کے ساتھ مخالفت کی جاتی ہے، لڑا جاتا ہے، اس کو گستاخ کہا جاتا ہے، یہ فلاں چیز کو نہیں مانتا، یہ فلاں چیز کو نہیں مانتا، یہ بھائی مانے کیسے جب تم نے اپنی طرف سے بنا رکھی۔ تو یہ 3 شروط اگر نیک اعمال میں ہوں تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتے ہیں وہ اعمال، اور اگر ان میں سے ایک بھی ختم ہوگی تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ مختصر سا میں نے عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کو اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمیں قرآن اور حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ ہم نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں، اور پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے شوق کے ساتھ ہم سنت کی پیروی کریں، اللہ کی رضا کے لیے اعمال کریں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان تمام اعمال سے دور ہو جائیں جن پر مدینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، ورنہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے میں اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہ کوششیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔